السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آج کی اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں بلکہ وضاحت کے بجائے مجھے لفظ جو ہے وہ معذرت کا لفظ میرے خیال میں ڈیو ہے، مجھے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ میں آپ سے معذرت کرنا چاہوں گا، معافی مانگنا چاہوں گا، اور وہ اس بات کے اوپر کہ ہماری جو پچھلی ویڈیو تھی اس کی آڈیو کوالٹی کافی خراب تھی، اور ہمیں ایک ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم صحیح طرح آڈیو ریکارڈ نہیں کر سکے، اور وہ ٹیکنیکل مسٹیک جو ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی۔ اچھا، فرینکلی اسپیکنگ ہمیں پتہ لگ چکا تھا، ہمیں شروع میں ہی پتہ لگ چکا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن شاید کوتاہی کیجیے کہیے یا جو مرضی کہیے، ہم نے کہا کہ چلیں ہو گیا رات، کیونکہ ہم رات کو تقریباً 12 بجے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے، ہم نے کہا اب کافی دیر ہوگی، اب کیا اس کو دوبارہ ریکارڈ کرتے ہیں، جانے دیں۔ لیکن مجھے آج سارا دن جتنے فونز آئے ہیں، جتنے میسیجز آئے ہیں، اور خاص طور پہ جو کامنٹ سیکشن کے اندر لوگوں نے اپنا فیڈ بیک دیا، انہوں نے کہا جی آڈیو کوالٹی ٹھیک نہیں تھی، مزہ نہیں آیا، تو ظاہری بات ہے آپ ہمارے لائل ویور ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو تو ہم آپ سے معذرت کریں، تو اس لیے میں خود اس کے اوپر آپ سے معذرت کرنا چاہوں گا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ کو جو ہے وہ اس قسم کی کمپلین نہ آئے۔ لیکن اس کمپلین کے اندر بھی جو لوگوں نے ہم سے کی، جو شکایت کی، اس کے اندر بھی پیار محبت جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ لوگ کنسرن تھے، اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ میں آپ کے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ فیڈ بیک دیا، ڈانٹا بھی تو اچھا کیا، ظاہری بات ہے، یا اگر میں آپ سے بڑا ہوں چھوٹا ہوں کچھ بھی ہے، لیکن ایک فیملی ممبر کی طرح ہی ڈانٹ پڑی ہے، تو اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے ہمیں ڈانٹا ہے۔ ہم جو ہے نا جن کی قدر کرتے ہیں ان کی ڈانٹ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، تو بہت شکریہ، ہماری پوری کوشش ہوگی آئندہ یہ پرابلم نہ ہو۔ تو آپ اگر ہمارے نئے سبسکرائبر ہیں، ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو پلیز ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل۔ 8 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں، اور اب تقریباً اپنا ہم 68-69% ٹارگٹ آلریڈی اچیو کر چکے ہیں، تو آپ بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اگر آپ نے ابھی تک پریس نہیں کیا، اور لائک کیجئے گا ویڈیو کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اس صورت میں۔ خبروں کو جناب آگے بڑھاتے ہیں، تو جناب ڈالر ایک ایک کر کے روزانہ کے حساب سے 1 روپیہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی ڈالر جو ہے وہ مزید سستا ہو گیا، انٹر بینک میں ڈالر 98 پیسے سستا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کی قیمت 291 روپے 80 پیسے ہو گئی۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 292 روپے 78 پیسے کے اوپر بند ہوا تھا، آج اس کے اندر مزید 1 روپے کی کمی آ گئی ہے، تو ڈالر کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی FIA میں طلبی کا نوٹس جو ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اس حوالے سے FIA کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ دوران سماعت بشرا بی بی کی جانب سے سردار لطیف کھوسہ صاحب ایک دفعہ پھر آج عدالت میں پیش ہوئے۔ بشرا بی بی کی جانب سے عدالت میں دائر کی گئی درخواست کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس عدالت میں مرکزی کیس پہلے سے زیر سماعت ہے۔ 18 ستمبر کو عدالت نے FIA کو قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت کی۔ اسی عدالت میں مرکزی کیس اب 30 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ کیس زیر التوا ہونے کے باوجود FIA نے 19 ستمبر کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ استدعا کی گئی ہے کہ جب تک کیس زیر التوا ہے عدالت FIA کے نوٹس کو معطل کرے۔ واضح ہے کہ FIA نے بشرا بی بی کو وائس میچنگ کے لیے آج تھانہ کوسار میں طلب کر رکھا تھا، تو بشرا بی بی کے حوالے سے جناب یہ اپڈیٹ ہے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا، تو جناب لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی پارٹی رکنیت جو ہے وہ بتایا گیا ہے معطل کر دی ہے۔ ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے مطابق سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی نے لطیف کھوسہ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی رکنیت کو بھی معطل کر دیا ہے۔ 1 ہفتہ قبل لطیف کھوسہ کو شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو وہ مدت پوری ہونے کے باوجود انہوں نے شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے اس دوران جو میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی میں CC کی میٹنگ نہیں اٹینڈ کر سکا، میں بزی تھا، میں وکالت کرتا ہوں، وکالت میرا کام ہے، مجھ سے کیوں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ میں کس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور کس کو نہیں کرتا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر ان کو شو کاز نوٹس دیا تھا، تو ان کی پارٹی رکنیت جو ہے وہ اب معطل کر دی گئی ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب ان کے لاپتہ ہونے کے خلاف پٹیشن سماعت ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس صداقت علی خان کے سامنے ہوئی۔ سماعت شروع ہوئی تو CPO راولپنڈی کی طرف سے رپورٹ پیش کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر داخلہ اسلام آباد کی حدود سے گرفتار ہوئے، راولپنڈی پولیس کو اس بابت کوئی علم نہیں ہے۔ عدالت نے رپورٹ غلط قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی اور قرار دیا کہ شہر سے سابق وزیر سمیت 3 بندے گرفتار ہو جائیں اور پولیس کہے اسے علم ہی نہیں ہے۔ عدالت نے RPO کو ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔
ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ شاکر اور ملازم سمیت 5 روز سے لاپتہ کیس میں ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی خرم علی کو نوٹس جاری کر کے ذاتی طور پر 26 ستمبر منگل کو مفصل رپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ تو جناب ایک خبر یہ ہے۔ شیخ رشید صاحب سے جڑی دوسری خبر بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے لال حویلی جو شیخ رشید صاحب کی رہائش تھی جہاں پہ، اس کی ملکیتی رجسٹری منسوخ کر کے اسے سیل کرنے کے خلاف پٹیشن سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے چیئرمین متروکہ وقف املاک اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر راولپنڈی آصف دونوں کو نوٹس جاری کر کے منگل 26 ستمبر کو رپورٹ سمیت طلب کر لیا ہے۔ لال حویلی فوری طور پر ڈی سیل کرنے کی استدعا جو ہے مسترد کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو ان کی طرف سے شیخ رشید صاحب کی ٹیم کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اسے ڈی سیل کیا جائے، اس کو مسترد کر دیا گیا، اور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس چودھری محمد اقبال نے قرار دیا کہ محکمہ متروکہ املاک کا جواب آنے دیں، اس کے بعد مناسب کارروائی کریں گے۔ تو شیخ رشید صاحب کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں، ویسے تو شیخ رشید صاحب کا ویسے ہی نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کدھر ہیں، لاپتہ ہیں وہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کی پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ کے کیس کی سماعت ہوئی۔ پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر یہاں پہ آج پیش کیا گیا۔ عدالت نے پرویز الہی کی تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمے میں ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ پرویز الہی کی جانب سے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ اس پہ جج ابوالحسنان ذوالقرنین نے پوچھا کہ ضمانت منظور ہو چکی ہے، کیا مچلکے جمع نہیں کروائے؟ مچلکے جمع کروا دیں، اگر کہتے ہیں تو کیش میں کر دیتا ہوں۔ کیا پرویز الہی صاحب دوسرے کیسز میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں؟ وکیل نے کہا کہ جی اینٹی کرپشن سے متعلق مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، ہماری طرف سے تو مچلکے جمع کروانے پر آزاد ہیں۔ اس دوران پرویز الہی روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا پیٹ خراب ہے۔ جج نے کہا اللہ خیر کرے گا۔ پرویز الہی نے کہا کہ میرے سیل کے باہر بھی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، تازہ ہوا تک نہیں آتی، سیل کے باہر ایک اجنبی کو بٹھایا ہوا ہے۔ جج نے پوچھا اجنبی کون ہے؟ کیا اس کا نام ہی اجنبی ہے؟ چلیں پتہ کرتے ہیں اجنبی کون ہے۔ جج نے پرویز الہی کے لاہور میں درج اینٹی کرپشن کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، کیا اس میں ضمانت کی درخواست دائر کی گئی؟ وکیل نے کہا جی اینٹی کرپشن کیس میں بھی ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے، عدالت سے استدعا ہے کہ وہ لمبی تاریخ دے۔ جج نے کہا ہمارا کیا ہے، ہم 40 دن بعد کی تاریخ دے دیتے ہیں۔ عدالت نے 13 اکتوبر تک سماعت اس کے بعد ملتوی کر دی۔ اس سے پہلے پرویز الہی صاحب نے کچھ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے اس غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ الیکشن بروقت ہونے چاہیے، کیونکہ الیکشن نہ ہونے سے نظام رکا ہوا ہے۔ میں الیکشن سے قبل باہر آ جاؤں گا یا نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم جو حالات چل رہے ہیں تمام سیاستدانوں کو الیکشن سے قبل حفاظتی ضمانت کرا لینی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات پر کچھ نہیں کہہ سکتا، چودھری شجاعت سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ سنا ہے نواز شریف کے آنے کی تاریخ بدل رہی ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف خود بھی بدل گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی تھی کل، اس کی کچھ اندرونی کہانی رپورٹ ہوئی ہے، اور اس کی خبر کے مطابق جی ملک میں جاری سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران چودھری شجاعت نے آصف زرداری سے کہا کہ آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو بیان بازی چل رہی ہے اس سے سیاسی کشیدگی نظر آ رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم آئین اور زمینی حقائق کے مطابق بات کر رہے ہیں، کسی سے محاذ آرائی نہیں، جس پر چودھری شجاعت نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت نے کہا کہ ملک محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ملکی صورتحال کی وجہ سے مل کر چلنے کی ضرورت ہے، سیاسی محاذ آرائی پر نواز شریف سے بھی میں بات کروں گا۔ تو چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان کو معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوں۔ صالح ظافر صاحب نے جناب ایک خبر دی ہے، جنگ گروپ کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا جی نیب قوانین جو گزشتہ سال منظور کی گئی ترامیم کو کالعدم قرار دیتے ہیں کہ بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کی فعالی نواز شریف کی وطن واپسی کے شیڈول پر نظر ثانی کی قیاس تیاریوں کے درمیان شہباز شریف کا اچانک لندن پہنچنا اور الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کے حوالے سے پولنگ کا کوئی شیڈول دیے بغیر مبہم اعلان اگلے سال کے اوائل میں ملک میں عام انتخابات کے امکانات کو دھندلا رہا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ آخری ہفتے میں ہوں گے، ایکچوئل ڈیٹ نہیں اناؤنس کی۔ یہ جو مطلب اس طرح ویگ عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ نہیں کہا جاتا کہ جی آخری ہفتے میں یا پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں ہوگی، کوئی پرٹیکولر ڈیٹ نہیں اناؤنس کی گئی، تو جس کی وجہ سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے کافی ابہام پایا جاتا ہے اور لوگوں میں کنفیوژن، اور یہ فیکٹ ہے، مجھے بھی آج بہت سے لوگ ملے، میسیجز آئے، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی نہیں لگ رہا کہ جیسے الیکشنز ہوں گے۔ خیر، اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے اپیل کیس میں اس کے فیصلے کی روشنی میں معاملہ عدالت عظمیٰ میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ ذرائع نے بتایا کہ انتخابی پیش رفت کا دائرہ کار پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اگر عدالت عظمیٰ کے تمام فیصلے پارلیمنٹ سے ایکٹ کی منظوری کے بعد کیے گئے ہوں تو عام انتخابات اگلے سال جنوری کے آخر میں ممکن ہوں گے۔
ذرائع نے یاد دلایا کہ ای سی پی کے مختصر اعلان کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ آئین اور انتخابات کے شیڈول کا حوالہ دیے بغیر کیا گیا ہے. تو یہ جناب خبریں آ رہی ہیں. الیکشنز ابھی بھی ڈاواڈول لگ رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید کی حراست کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، جس دوران راولپنڈی پولیس نے سابق وزیر کو حراست میں لیے جانے سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع کرائی. پولیس رپورٹ کے مطابق شیخ رشید فیز 3 بیریئر ٹاؤن سے گرفتار ہوئے، جو راولپنڈی پولیس کے حدود میں نہیں آتا. دوران سماعت لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی نے پولیس کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے آر پی او راولپنڈی کو پھر طلب کر لیا. اچھا جی، اس کے علاوہ آج کل یہ نواز شریف صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک بیان دیا تھا جنرل باجوہ جنرل فیض کے حوالے سے، پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ قومی مجرم ہیں. خبریں یہ آ رہی ہیں، میرے پاس جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں اس بیان کو زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لیا گیا ہے، اسے ویلکم زیادہ نہیں کیا گیا کہ بھائی یہ ذرا مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ بیپس بجنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، یہ کیا اگلی الیکشن کیمپین اس مدعے کے اوپر لڑنی ہے آپ نے. تو اس کے اندر کچھ مزید ایڈیشن کی ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب نے، جو نون لیگ کے رہنما بھی ہیں اور مریم نواز کے شوہر بھی ہیں. انہوں نے کہا میاں نواز شریف اس طرح کا بیان دیں یا نہ دیں، احتساب تو ہوگا نا ان کا، یہ ریاست کا مطالبہ ہے. آپ کو یاد ہوگا انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میں نے اس وقت عمران خان کا توتی بول رہا تھا، میں نے کہا تھا عمران خان بہت جلد تم مال روڈ پر ہمارے ساتھ نعرہ لگاؤ گے کہ ووٹ کو عزت دو. مجھے گجرانوالہ میں نواز شریف کی تقریر سے زیادہ وہ جو نیچے نعرے لگ گئے تھے باجوہ صاحب کے خلاف وہ بھی آج تک کانوں میں گونج رہے ہیں. اور جاوید ہاشمی کو ہم نے پکڑا جب وہ جذباتی ہو کر کھڑے ہو گئے، اور مجھے ڈر تھا کہ جاوید ہاشمی یہ نہ کہہ دے کہ باجوہ سے استعفیٰ لو. ان سے سوال ہوا آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالے، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہی دفن ہو گیا. کیپٹن صاحب کہتے ہیں جی یہ ایکسٹینشن کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کربلا سے چلا. کیا تھا بیانیہ کربلا؟ یہ تھا کہ فاسق ظالم شریعت کا جو پابند نہیں اس کی پیروی نہیں کرنی. اسی کو لے کر آگے چل رہے ہیں کہ غلط لوگوں کو ووٹ نہیں دینا، اور ووٹ آپ ڈالتے ہیں شیر کو اور نکلتا بلے کا ہے، اس کو روکیں. لوگ کہتے ہیں شہباز شریف نے 16 مہینے حکومت کی، حکومت ہوتی ہے 5 سال کی، مینڈیٹ ہوتا ہے 5 سال کا، 5 سال بعد آپ نتائج دیتے ہیں. شہباز شریف نے نہ صرف ریاست بچائی بلکہ باجوہ کے ہاتھوں آئین پاکستان کو بچایا. یہ مقصد شہباز شریف نے ریاست بچائی بلکہ باجوہ کے ہاتھوں آئین پاکستان بچایا. جس دن باجوہ صاحب ریٹائر ہوتے نا تو ہفتے کے بعد یہی شہباز شریف صاحب باجوہ صاحب کے پاس چائے پینے گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ جی یہ مقصد تھا پی ٹی ایم کا. یہ جو ایکسٹینشن ہے نا، اگر حالت جنگ میں ملک ہے تو اس وقت آپ اپنے چیف کو نہیں بدل سکتے. سوال ہوا ایکسٹینشن جائز تھی؟ صفدر صاحب کہتے ہیں نہیں، جائز بالکل نہیں تھی، میں اپنے الفاظ پر ہمیشہ قائم رہوں گا. نواز شریف صاحب سے جھوٹ بولا گیا. اچھا، بندہ پوچھے کس نے جھوٹ بولا؟ مطلب آپ کی پارٹی کے لوگوں نے ان سے جا کے جھوٹ بولا. اگر ان کے لوگوں آپ کے ایک ایکسٹینشن کی خاطر نواز شریف صاحب نے لوگوں نے جا کے ان سے نواز شریف سے جھوٹ بولا تو باہر نکالیں ان کو پارٹی سے. جو اتنا بڑا فراڈ کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو باہر نکالیں. مطلب لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں یار. یہ آپ لوگ سارے ملے ہوئے تھے اس کے اندر، آپ لوگوں نے سب نے مل جل کے یہ ایکسٹینشن دی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں آپ لوگوں نے بہت کچھ لیا بھی ہے. یہ کھل کے بات کریں، کیوں لوگوں کی آنکھوں میں مٹیاں ڈالتے ہیں آپ لوگ. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی ان سے پوچھا گیا کس نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کہا جی جو یہاں سے جا کر جھوٹ بولتے ہیں وہی نا، یعنی نون لیگ کے لوگ یہاں سے جو گئے تھے. سوال ہوا کہ یہاں کے جو لیڈر تھے، کیپٹن صاحب کہتے ہیں لیڈر تو میں نہیں کہوں گا ان کو، لیڈر تو یا ذوالفقار علی بھٹو تھا یا نواز شریف ہے. سوال ہوا خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی تھی کہ اے گل اس کمرے تو باہر نہ نکلے، جنرل باجوہ نو ووٹ دینا ہے. تو کیپٹن صاحب کہتے ہیں اگر نواز شریف صاحب کا کسی پہ پریشر ہوتا تو پھر پرویز رشید بغاوت نہ کرتے. انہوں نے ایکسٹینشن کا ووٹ نہیں دیا. میرے بڑے بھائی جو فرسٹ ٹائمر تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایکسٹینشن پر ووٹ نہیں دینا. نواز شریف کا کسی پہ پریشر نہیں تھا، ورنہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سجاد صاحب آپ تو ووٹ دے دیں. سیاستدان کی اپنی چال ہوتی ہے. باجوہ کو ایکسٹینشن ملی، آئین بچ گیا، ریاست بچ گئی. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ باجوہ جو ہر وقت کہتا تھا میرے ہاتھ میں بٹن ہے، میں 111 بریگیڈ موو کروا دوں گا. اللہ نے ہمیں موقع دیا تو یہ بھی ہم ایک قانون لے کر آئیں گے جس میں جو شخص مارشل لاء لگانے کی دھمکی دے اس پر بھی آرٹیکل 6 لگے. باجوہ میرا استاد ہے، لیکن باجوہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو چیف آف آرمی صاحب بنایا جائے. وہ بھی نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، ہے نا. وہ تو اس قابل نہیں تھا کہ اس کو کور کمانڈر بنایا جائے. آپ ذرا اندازہ کریں کہ باجوہ صاحب کو کور آرمی چیف بھی آپ نے خود بنایا، ایکسٹینشن بھی آپ نے خود دی. لیکن یہی ہوتی ہے کمال پالیٹکس
کہ کیسے آپ پوری چیز کی اینگلنگ جو ہے وہ چینج کریں. انہوں نے کہا ساڑھے تو قصور ہی کوئی نہیں ہے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, جبکہ خود سارا کچھ کیا آپ نے, خود سارا کچھ اینڈ تک کیا ہے. صرف بڑے بھائی نے نہیں کیا, چھوٹے بھائی نے انہی کے ساتھ جا کے ساری کوارڈینیشنز کی ہیں. خیر, سوال ہوا ان سے کہ اگر نواز شریف اقتدار میں آئے تو باجوہ صاحب کا کیا بنے گا؟ صفدر صاحب نے کہا وہی بنے گا جو مشرف کا بنا, اس پر غداری کا کیس چلنا چاہیے. انہوں نے فوج کو بدنام کیا, ان کی نفرتوں میں 9 مئی ہوئی. تو یہ جناب کیپٹن صفدر صاحب کے خیالات ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور خبر ہے جی, وہ یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے ڈیٹ جو صحیح طریقے سے نہیں دی گئی, صرف آخری ہفتے کا کہہ دیا گیا. تحریک انصاف کا اس کے اوپر رد عمل آیا ہے, اور ترجمان تحریک انصاف نے عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروانے کے اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات کروانے کی تاریخ کے اعلان کے بجائے مہینے کا تقرر باعث حیرت ہے. ترجمان پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ دستور اسمبلی تحلیل کے بعد 90 روز کی مدت میں انتخابات کا پابند بناتا ہے. جنوری کی کوئی بھی تاریخ 90 روز دستوری مدت سے باہر ہوگی. 90 روز میں انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے تک 90 روز سے باہر تاریخ قوم کے لیے قبول کرنا ممکن نہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے ماحول قائم کرنے میں بھی ناکام ہے. پی ٹی آئی کو انتخاب کے دوڑ سے باہر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. غیر جانبدارانہ انتخابات ہی ملک و قوم کو بحرانوں سے نکالنے کی واحد سبیل ہیں. اچھا, اس میں پی ٹی آئی کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ادھر صدر صاحب نے تو ڈیٹ دے دی تھی, آپ کو یاد ہے نا. صدر صاحب نے تو اپنی کہا تھا کہ جی 90 روز جو ہیں وہ اس کے مطابق الیکشنز جو ہیں وہ اس فلاں ڈیٹ کو 89واں دن جو بنتا ہے اس دن یہ الیکشنز بنتے ہیں. الیکشن کمیشن نے یہاں سے اپنا ایک ٹائم فریم دے دیا. تو بیسکلی اس وقت جس دن یہ صدر صاحب کی وہ آئی تھی, جو چٹھی آئی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا میں نے اس دن ویلاگ کیا تھا اور میں نے اس میں کہا تھا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. الیکشن کمیشن اس کو بالکل گھاس نہیں ڈال رہا, نہ یہ اس کا جواب دے گا, نہ یہ اس کے اوپر کوئی رد عمل دے گا. اس کی وہ ایک صرف اس کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کے طور پہ جو ہے نا وہ ٹریٹ کر رہا ہے, اور وہی ہوا آپ کے سامنے ہے. تو یہ تحریک انصاف کا رد عمل جو ہے نا وہ اس چیز کے ساتھ بیسکلی جڑا ہوا ہے کہ جی صدر صاحب نے ڈیٹ دی ہوئی ہے, تسی ہوتے دھیان نہیں دے رہے, آپ بیٹھ کے اپنی ڈیٹیں دیے جا رہے ہیں. یہ رد عمل بیسکلی وہ ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن کمیشن کے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کروانے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. یہ اب ایک ایسی چیز ہے جس میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے چیئرمین بلاول بھٹو کو الیکشن کمیشن کے اعلان پر تحفظات سے آگاہ کیا. بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر سی اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے, اور سی الیکشن کمیشن کے اعلان پر آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اعلان خلاف آئین ہے جو قابل قبول نہیں. الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ اور شیڈیول کا اعلان کرنا چاہیے تھا. ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق الیکشن نہ کروانے پر جواب دہ ہونا پڑے گا. سی اجلاس میں عوام سے جانے اور عدلیہ سے رجوع کرنے سمیت مختلف آپشنز پر غور کیا جائے گا. تو یہ جناب ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اٹک جیل میں قید عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کو 9 مقدمات میں ضمانت خارج ہونے کے متعلق بریف کیا اور ان مقدمات پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی سے آگاہ کیا. چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں ضمانت نہ ہونے پر انتہائی نا امید ہوئے. وکیل پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جج زیبا چودھری کیس میں جج کی تبدیلی پر چیئرمین پی ٹی آئی حیران اور پریشان ہوئے. جج ملک امان کیس کی سماعت کر رہے تھے جس میں فیصلہ آنا تھا. سلمان صفدر نے کہا کہ فیصلے کے عین وقت میں جج تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا. جج زیبا چودھری کے کیس میں کوئی شہادت موجود نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے خود جج زیبا چودھری کی کورٹ میں جا کر معذرت کی. اس موقع پر موجود ایڈوکیٹ عمیر نیازی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے شیخ رشید کی گرفتاری کی مذمت کی, وہ مہنگائی پر شدید پریشان تھے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے, ثاقب بشیر صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے لکھا کہ شہریوں کی الیکٹرانک سرویلنس اور ٹیلی فون کال ریکارڈنگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آفس, وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے دوبارہ رپورٹ طلب کر لی. جسٹس بابر ستار کا گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ. وفاقی حکومت جواب دے کس ایجنسی کے پاس شہریوں کی الیکٹرانک سرویلنس اور کال ریکارڈنگ کی صلاحیت ہے؟ وفاقی حکومت کے کسی ڈویژن نے اپنی رپورٹ میں عدالتی سوالوں کے جوابات نہیں دیے. عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے رپورٹ جمع کرانے کا ایک اور موقع دے رہی ہے. وفاقی حکومت اور ماتحت ادارے عدالتی سوالوں کے جوابات پر مشتمل نئی رپورٹس جمع کروائیں, ورنہ عدالت انٹیلیجنس ایجنسی اور ٹیلی کام آپریٹر سے براہ راست جواب طلب کر لے گی. پاکستان ٹیلی کمیشن اتھارٹی بھی اپنی نظر ثانی شدہ رپورٹ جمع کرائے. پی ٹی آئی بتائے کہ قانونی مقاصد کے لیے فون کالز ریکارڈنگ کا اختیار کس کے پاس ہے. بتایا جائے کہ فون کال ریکارڈنگ کی اجازت کا فریم ورک اور میکینزم کیا ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے ٹیلی کام آپریٹرز کو کالز ریکارڈنگ کی اجازت دینے کے لیے ہدایت جاری کی. پی ٹی آئی کی ایسی ہدایات اور لائسنس فراہمی کی تفصیلات بھی رپورٹ کا حصہ بنائی جائیں.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی آئندہ سماعت اب 31 اکتوبر کو ہوگی۔ یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔